کنسرن ہے بہت سارے لوگوں کا پاکستان میں، وہ ہیں عمران خان صاحب۔ کیا ان کی سیاست میں دوبارہ دھماکے دار واپسی ہو سکتی؟ 7 مارچ 2023 ڈھیا یعنی 2.5 سال کا ان کا بیڈ لک، پاکستان میں تبدیلی آئے گی 30 مارچ سے صبح 9 بجے کے بعد۔ یہ بڑی اہم ڈیٹ آپ نے بتائی، 30 مارچ 2025۔ تو اس تبدیلی سے کون کون جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے؟ شہباز شریف کی حکومت شاید چلی جائے گی، بلاول جو ہے نا وہ ان کی جگہ پہ لا کے بٹھا دیا جائے گا، بلاول صاحب وہ بن سکتے ہیں، اچھا وقت ہوگا۔ ناظرین، ہم سب لوگ جو ہیں وہ بطور انسان جو ہے وہ کیوریس ہے، ہم سب لوگ اپنا فیوچر جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، انسان کی ہیومن نیچر میں ہے شاید۔ تو آج جو ہے ہم گفتگو کرنے والے ہیں، جیسے ہم لوگ اپنے فیوچر کے بارے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں، اس طرح سب لوگ ہم پاکستان کے فیوچر کے بارے سے بھی بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں۔ پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے، اگلے سال کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو کریں گے، اور میری خوش قسمتی ہے کہ جناب پاکستان کے جو ٹاپ کے جو اسٹرالوجسٹ ہیں جناب ایم ایچ نادر صاحب، وہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ تو ہم ذرا نادر صاحب کو زحمت دیں گے۔ نادر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر، 2024 ختم ہو گیا، پچھلے 2-2.5 سال سے پاکستان میں کہہ لیں کہ جو عدم استحکام ہے وہ تقریباً ایسے لگتا ہے جیسے جم گیا یہاں پر نا بہت بری طرح۔ ابھی سال چینج ہو رہا ہے تو کہتے ہیں جب چینج آتی ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پچھلی پرانی ختم ہوتی ہیں، نئی چیزیں آتی ہیں۔ 2025 میں پاکستان کا جو پولیٹکس کا، جو پاکستان کا جو استحکام والا معاملہ ہے، کیا وہ واپس لوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے ذائچے کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا جو 10واں گھر ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ بادشاہ وقت یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو ہم چیک کرتے ہیں یا حکومت کو چیک کرتے ہیں، وہاں سے اصل میں سیٹرن گزر رہا ہے اس وقت، سیٹرن سیارہ زحل گزر رہا ہے اور ساتھ میں نیپچون بھی ہے۔ تو یہ ایسے سمجھ لیں کہ یہ پاکستانیوں کے لیے یہ مشکل ٹائم ہے، یہ مشکل ترین ٹائم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نیمرالوجی سے بھی میں اگر چیک کروں تو پاکستان کے پہلے گھر سے وہ چل رہا ہے، سیٹرن گزر رہا ہے۔ اور اگر پاکستان کے اوریجنل ذائچے سے اگر چیک کریں تو پاکستان کے اوریجنل ذائچے کے مطابق سیارہ راس کا پیریڈ چل رہا ہے، راہو کا پیریڈ چل رہا ہے، اور پاکستان کی ذائچے میں راہو تیسرے گھر میں تھا۔ تیسرا گھر ہوتا ہے ہمسایوں کا، قریب کے ملک۔ تو قریب کے ملکوں کے ساتھ پاکستان کا کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی کلیش ہو سکتا ہے۔ یہ وہ والا وقت چل رہا ہے، کسی بھی وقت ایسا کچھ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو جو کلیش ہمارے ذرا، ایک تو پرماننٹ کلیش ہمارا ذرا ہندوستان سے رہتا ہے، اور ابھی جو نیا جو محاذ ہماری طرف جو ایران اور افغانستان کی طرف کھلا ہوا، کیا آپ کو کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید کوئی ادھر کوئی ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے؟ فی الحال میں تو یہی سمجھتا ہوں۔ جی بالکل، یہ وہاں سے بھی کچھ ہو سکتا ہے، ایران کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی بہانہ کر کے کسی بھی ملک کو استعمال کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف۔ یہ وہ والا خطرناک ٹائم چل رہا ہے، اور راس کا 2 سال 8 مہینے 9 دن کا وہ پیریڈ بھی چل رہا ہے اس وقت، بلکہ 18 سال کا یہ راہو کا پیریڈ چل رہا ہے۔ راہو کا 18 سال کا پیریڈ چل رہا ہے، اور 18 سال تک یہ خطرہ رہے گا۔ اس کو 2-3 سال گزرے ہیں ابھی، 2-3 سال گزرے جی، تو آگے انشاءاللہ بہتری ہو آئے گی۔ ایک جو ظاہر پاکستان کے حوالے سے ہم سب لوگ ہی دعا کرتے ہیں، ہوپ فل بھی رہتے ہیں کہ بہتری ہو ہماری زندگی، ہماری نسلوں کا مستقبل ہے یہاں پہ۔ اس وقت جو کنسرن ہے پورے اپنا بہت سارے لوگوں کا پاکستان میں، وہ ہیں عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے پچھلے 1.5 سال سے جیل میں ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کی مختلف قسم کی ریلیز کی تاریخیں دیتے ہیں، وہ بہت سارا کچھ کرتے ہیں۔ آپ کو بطور اسٹرالوجسٹ جو بھی آپ کا جو علم ہے وہ کیا کہتا ہے ان کے حوالے سے، خاص طور پہ اسپیسیفک، کیا ان کی سیاست میں دوبارہ دھماکے دار واپسی ہو سکتی ہے تو کب؟ اور وہ مشکل پیریڈ سے گزر رہے ہیں، یہ کب ختم ہوگا ان کا؟ 7 مارچ 2023 کو نا ڈھیا یعنی 2.5 سال کا ان کا بیڈ لک کا پیریڈ سٹارٹ ہوا ہے، اور وہی چل رہا ہے، اب تک چل رہا ہے۔ کہ یہ مارچ 2023 سے شروع ہوا تھا؟ جی 7 مارچ 2023 سے شروع ہوا ہے، اور یہ اس کو 2.5 سال کا 2.5 سال تک کا پیریڈ ہے۔ مطلب یہ کہ اپنا 23، 24 اور 25 جی
تو پھر تو یہ قریب کو تقریباً اپنا ختم ہونے والا ہے یا ابھی تھوڑا قریب آ رہا ہے کام؟ ہاں قریب ہے کام، مارچ تک، 30 مارچ سے بھی تبدیلی ہے، پاکستان میں تبدیلی آئے گی 30 مارچ سے، صبح 9 بجے کے بعد سٹارز پوزیشن اصل میں چینج ہونی ہے، اچھا، تو وہاں سے بھی ایک اچھی تبدیلی آ اس سکتی ہے۔ یہ بڑی اہم ڈیٹ آپ نے بتائی 30 مارچ 30 مارچ 2025، 25 یس۔ اس میں آپ کہہ لیں کہ پوزیشن سٹارز کی تبدیل ہو رہی ہے، تبدیلی آنے والی ہے کسی طرح سے بھی، جی، تو اس تبدیلی سے کون کون جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ متاثر نہیں ہوگا، پاکستان کے لیے پازیٹیو خبر ہوگی، پازیٹیو خبر، یس، اچھا وقت ہوگا۔ اور پھر نیکسٹ چینج آپ نے 20 کیونکہ 25 کا پوچھا ہے، تو پاکستان کا اچھا ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں، فائنانشلی طور پہ پاکستانیوں کی پوزیشن کچھ بہتر ہو جائے گی آفٹر 5 جون 5 جون 25 کے بعد پاکستانیوں کی حالت جو ہے کچھ بہتر ہو سکتی ہے، یعنی فائنانس کے گھر سے سیارہ مشتری، فائنانس کے گھر میں سیارہ مشتری انٹر ہوگا اس وقت۔ جیسے ایک تو اس وقت بھی یعنی کہ اب ہم اگر آج کے دن کا کمپیریزن کریں 2 سال پہلے کا، پاکستان کی جو اکانومی ہے تو ہمیں کچھ لگتا ہے جیسے کہ کچھ بہتری آئی ہے، مہنگائی بڑھنے کی رفتار کافی حد تک کم ہوئی ہے، تو یہ آپ کہہ لیں کہ یہ سفر یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ مزید ابھی 6 مہینے 8-7 مہینے جو جاری رہے گا، اور اس کے بعد مزید یعنی کہ آسانیاں طرف ہم مہنگائی تو چودھری صاحب، مہنگائی تو کم نہیں ہوئی، نہ ہی کبھی ہوتی ہے، اس کی بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے۔ ہاں، مہنگائی تو آل آف دا ورلڈ ہے اس وقت۔ میرے کلائنٹس ہیں، وہ اکثر بیچاری عورتیں رو رہی ہوتی ہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، ایون آسٹریلیا میں، لوگ کئی تو چھوڑ کے آئے ہیں، یار اتنی مہنگائی، جو کماتے ہیں ہم اپنا ٹیکس میں دینا پڑتا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، تو مہنگائی تو کم نہیں ہوتی ہے، نہ ہی یہاں پہ ہوگی۔ اور جس دور کی جس مہنگائی کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، جہاں تک میں سمجھاؤں، یعنی بالکل ریلیکس ہو جانا، مزے سے رہنا، اور وہ والا دور ابھی پاکستان کا دور ہے، تھوڑا سا 8 سے 10 سال لگ سکتے ہیں۔ اچھا، میں واپس آؤں گا عمران خان صاحب کی طرف سے، آپ نے کہا تھا کہ 2.5 سال کا پیریڈ جو تھا وہ مشکل کا تھا، جی جی، اس کے بعد 2.5 سال کا پیریڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ مارچ 25 کے بعد تقریباً وہ ختم ہو رہا ہے، تو ان کے لیے کتنی بڑی آسانی یا کتنی بڑی ان کے لیے ایک اچھی بات ہم دیکھ سکتے ہیں؟ کیا جیل سے رہائی مل سکتی ہے ان کو؟ جی رہائی مل سکتی ہے، مل جائے گی، رہائی مل جائے گی، جی جی، اور ان کی ذرا وہ پولیٹیشین ہیں، انہوں نے جتنا رہائی مل سکتی ہے، اور دوبارہ بھی گرفتار کیے جا سکتے ہیں وہ۔ اچھا، تو پھر ان کا کیا نیا ایک اور 60 شروع ہو جائے گی؟ نہیں، 60 تو نہیں، کوئی نیا مقدمہ کوئی یا پرانا مقدمہ نکل سکتا ہے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو عمران خان سے، کیونکہ میں نے آپ کو اس لیے سوال کیا کہ پاکستان کی پولیٹکس ساری بہت حد تک جو ہے ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ان کے ساتھ بہت کچھ ان پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، پورا سسٹم جو اس وقت چل رہا ہے اس کی جو ڈپینڈنسی ہے وہ عمران خان کے اوپر ہے کہ وہ اندر رہتے ہیں تو یہاں پہ کوئی سچویشن اور ہو سکتی ہے، وہ باہر آ سکتا۔ اچھا، ایک اور بات بتائیں، میں اب چلیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ سیاسی تجزیے کا ٹاپک ہے یا آپ کے نالج کا ٹاپک ہے، کہ باہر تو وہ نکلنا چاہتے ہیں، لیکن میری جو ریڈنگ ہے ایز اے جرنلسٹ، ایز اے اینالسٹ، وہ چاہتے ہیں کہ میں باہر نکلوں لیکن کوئی مجھے ڈیل ملے، لیکن ڈیل کا تاثر نہ باہر جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ باہر نکلیں گے تو کوئی کسی ایگریمنٹ کے تحت نکلیں گے، یا بڑے جیسے وکٹوریسلی بند سب کو ہرا کے باہر نکلتا ہے؟ ڈیل نہیں کریں گے وہ، مجھے جو ان کا چارٹ میں جو کچھ نظر آتا ہے نا، وہ ڈیل نہیں کریں گے، کچھ بھی ہو جائے ڈیل نہیں کرنی انہوں نے، یہ ان کی چارٹ میں لکھا ہوا ہے، میرٹ پہ وہ، جی جی۔ اور سیاست کا سٹار ان کا پیدائش کے وقت ان کی برتھ چارٹ میں شرف میں تھا، شرف کہتے ہیں ہم سب سے ٹاپ کی پوزیشن پہ، تو لیکن ساتھ میں سن بھی موجود تھا، تو سیاست کا سٹار ڈوبا ہوا تھا، تو کہہ سکتے ہیں کہ سیاست کا جو اینڈ ہے وہ اچھا نہیں، ایسا ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، بالکل، یہ علم ہے ناظرین، آپ بالکل وہ اپنے علم کے حساب سے بات کر رہے ہیں۔ دو چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بتائیں، ایک تو اس وقت پاکستان میں جو پاکستان پتہ ہے ہر وقت افواہوں کی گردش میں رہتا ہے، جہاں پہ ہر وقت ہمارا پسندیدہ کام اور مشغلہ جو ہے افواہیں پھیلانا اور گوسپس کرنا۔ اس وقت جو گپ ہے پاکستان کی وہ یہ ہے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے، شہباز شریف کی حکومت شاید چلی جائے گی اور بلاول جو ہے نا وہ ان کی جگہ پہ لا کے بٹھا دیا جائے گا، اس کی پریکٹیکل شیپ کیا ہوگی یہ کسی کو نہیں پتا، سب لوگ کہتے ہیں شاید کہ شہباز شریف کو اٹھا کے تو چہرہ بدل دیا جائے گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2025 میں
पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर है वो तब्दील हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 5 जून से ना जुपिटर की पोजीशन चेंज होगी 5 जून से, तो बिलावल साहब का जो चार्ट है उसमें उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं हालात, और वो बन सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, एक बात आखिरी, ज़रा हम सब लोग, पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट लविंग नेशन है, हम सब क्रिकेट देखते हैं। नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी भी होस्ट होनी है। आपको क्या लगता है पाकिस्तानी क्रिकेट का जो जो अपना मुस्तकबिल है, ये हम कितनी, अभी तक तो ये दुख ही देते हैं हमें हर चीज़ में, हर मैच में खून थुकवाते हैं जो भी टूर्नामेंट होता है। तो इस हवाले से, क्रिकेट के हवाले से नेक्स्ट ईयर में हमारे लिए क्या है पाकिस्तानियों के लिए? मैं काफ़ी सारे चैनल्स पे अपना एक यूट्यूब चैनल है, उस पे भी मैं कह चुका हूँ, और टीवी चैनल पे भी मैं कह चुका हूँ कि पाकिस्तान का वो रास और ज़नब लगे में, पाकिस्तान का जो खेलों का जो घर है उसमें राहू और कीतू दोनों, जी राहू और कीतू आमने सामने होते हैं, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। और इसीलिए ये पिछले, मैं कह सकता हूँ कि 18 महीने, बल्कि सिर्फ 1 महीना रह गया है, पिछले 17 महीने आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, पाकिस्तान हारता ही रहा मोस्टली। और साथ में फिर बाबर आजम का भी मैं जिक्र करूंगा। बाबर आजम को कप्तान बनाया हुआ था, और उस कप्तान बेचारे की, वो है तो हम सबका फेवरेट और खिलाड़ी भी अच्छा है, लेकिन उसकी भी साढ़सत्ती चल रही थी, कप्तान की साढ़सत्ती, और उधर पाकिस्तान को राहू लगा हुआ है, राहू कीतू लगा हुआ है पाकिस्तान की खेलों के घर में बैड लक चल रही थी पाकिस्तान की। और नेक्स्ट मंथ 7 जनवरी को मेरे ख्याल में चेंज आएगा, और उसके बाद फिर पोजीशन खेलों में, बल्कि 11 जनवरी 2025 को, यस 11 जनवरी के बाद वो बैड लक, पाकिस्तान की बैड लक खेलों के सिलसिले में, क्रिकेट, हॉकी, जो भी फुटबॉल, जो भी गेम्स हैं, उस सिलसिले में पाकिस्तान इंशाल्लाह दोबारा से लकी हो जाएगा। अब लकी होने से मैं मुराद, अगर लोगों को पाकिस्तान में फरवरी में पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करता है, तो पिछली मरतबा जो चैंपियन ट्रॉफी 2015 में हुई थी, 2017 में हुई थी, उसमें पाकिस्तान जो है वो विन किया था। तो क्या हम इस लकी होने को हम ये समझे कि पाकिस्तान जो है वो दोबारा हिस्ट्री रिपीट कर सकता है? इस पोजीशन में है पाकिस्तान? हाँ, बिल्कुल कर सकता है जी, बिल्कुल कर सकता है। पोजीशन अच्छी होगी, और जुपिटर वगैरह से और दूसरे स्टार से एंगल अच्छे बने हुए होंगे, तो ज़रूर ऐसा हो सकता है इंशाल्लाह। दोस्तों, आपने नाज़र साहब की गुफ्तगू सुनी, तो जो मुझे जो ओवरऑल तासुर आया वो ये है कि पाकिस्तान की पॉजिटिविटी आएगी, अगला जो पाकिस्तान का जो आने वाला सफ़र है वो आसान होगा, पाकिस्तान का भी, पाकिस्तानियों का भी, और बेहतरी की ही हम उम्मीद करते हैं। और हम दुआ करते हैं कि उनका जो नॉलेज है, जो उन्होंने हिसाब किताब लगाया, वो उस हिसाब से वो बिल्कुल सेट बैठे, और हमारे लिए अच्छी जो है वो खबरें सामने आए।